اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ایک مادہ گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ان کے اندر، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کا اور نافرمانی کا دونوں مادے رکھے ہیں، دونوں طرح کے مزاج رکھے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما بردار کے لیے بڑے وعدے ہیں، بڑی بشارتیں ہیں، اور جو نافرمانی ہیں تو نافرمانوں کے لیے بھی اولاً یہ نہیں ہے کہ تم نے نافرمانی کر لی تو اب سزا ہی ملنی ہے۔ نافرمانوں کے لیے ایک موقع ہے، غلطی کرنے والوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ انسان اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اور اس کو فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو سمجھیے، نیکی کی اللہ نے قبول کر لی، نیکی کا بدلہ مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو غلطی پر اللہ نے فوراً پکڑ نہیں فرمائی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جب انسان غلطی کر لیتا ہے تو جو اس کی غلطی لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں تو جب وہ اس کی غلطی کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو جو نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ تو اگر وہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو فرشتہ اس غلطی کو نہیں لکھتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں وہ غلطی درج نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی انسان اگر یہ سمجھے کہ صاحب ہم سے تو گناہ نہیں ہونا ہے یا ہم تو غلطی نہیں کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ انسان ہیں آپ، انسان سے غلطی ہوگی، ہم سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اگر انسان غلطی کرنے کے بعد، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان غلطی کرنے کے بعد اور اس پر ڈٹ رہا ہے، ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے، تو سمجھو اس کے اندر شیطان والی صفت پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بھی غلطی کی اور پھر اس پر ڈٹا رہا۔ تو غلطی کرنا یا ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس پر غلطی کر کے اس پہ ڈٹنا، جمنا، ہٹ دھرمی دکھانا یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور بندے کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان غلطی کر لے یا اس سے غلطی ہو جائے اور وہ اس غلطی پر شرمندہ ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلط ہوا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ گاروں میں شامل نہیں فرماتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنی بھی پریشانیاں ہم لوگوں پر آتی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے جو بے نمازی ہے، بعض دفعہ تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ نماز بس چھوڑ رہے ہیں، ایسے ہی صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں، اور اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ تو جھوٹ ہم بول رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں، چلو اتنا تو چلتا ہے، لیکن وہ نامہ اعمال میں درج ہو رہے ہیں۔ جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے چلو اتنا تو ہو جاتا ہے، تو پھر وہ توبہ تھوڑی کرے گا، اس نے تو خود ہی فیصلہ کر لیا کہ چلو اتنا تو چل جائے گا، نپ جائے گا، اتنی جو میں اپنا برداشت کر لوں گا، تو پھر کہاں توبہ کرے گا۔ لیکن چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر غلطی ہوئی ہے اور وہ فوراً یہ کہے کہ نہیں اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ غلط ہوا، سمجھ رہے بھائی، جب بھی کوئی گناہ ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں رحمتیں اتارتا رہتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتائی گئی بات ہے، قرآن کی بتائی گئی بات ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے جو رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے، جو بارش رک جاتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بارشیں بھی نازل فرما دیتا ہے، جو رحمتیں اترنے والی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو بھی اتارنا شروع کر دیتا۔ اس لیے استغفار زندہ اور مردہ دونوں لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اگر ہم لوگ زندہ ہیں تو اپنی زندگی میں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو استغفار ضرور پڑھا کرے۔
ایک حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ صبح کو یہ استغفار پڑھ لے تو یقین کے ساتھ پڑھ لے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، میں جو اس میں مانگ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، میں اس استغفار میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ استغفار میں ہوتا یہ ہے جب پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جتنے بھی گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، میں سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر بعض لوگوں کو پورا یاد نہ ہو تو وہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دھیان یہ رہے کہ میں اس میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو کوئی اتنا پڑھ لے یا پورا پڑھ لے، اگر یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ سے یہ توبہ کی ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اگر کوئی انسان یقین کے ساتھ 100 مرتبہ صبح کو یہ استغفار پڑھ لے اور شام تک اگر اس کی موت آ جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور اگر شام کو مغرب بعد عشاء بعد یہی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور پھر رات میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا آسان سودا، لیکن کرنے والے تو ہوں۔ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مزے ایمان والوں کے ہی ہیں، مزے ایمان والوں کے ہی ہیں، شرط یہ ہے کہ مزے لینے والا ہونا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تو ہم زبردستی کی پریشانیاں اپنے سر لگا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر پریشانیاں کاروبار میں آ رہی ہیں، اگر گھر میں دقتیں ہو رہی ہیں، تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہو استغفار کو لازم پکڑیے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہو استغفار کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا خوب ورد کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی ایک جگہ بیان فرمایا کہ اس امت پر عذاب نہیں آ سکتا ہے دو صورتوں میں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان موجود ہو تو بھی اس امت پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، وہ تو جا چکے ہیں۔ دوسری چیز قرآن نے بیان فرمائی، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اگر کسی جگہ کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا عذاب یہ نہیں ہوتا کہ صاحب کوئی زلزلہ آئے گا تو ہی اللہ کا عذاب ہے، زمین پھٹے گی تو ہی اللہ کا عذاب ہے، زمینوں سے پانی نکلے گا ہلاک کرے گا تو ہی اللہ کا عذاب ہے۔ نہیں، ظالم لوگ ہم لوگوں پر مسلط ہوتے چلے جائیں گے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ زندگیاں تنگ ہوتی چلی جائیں گی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اولاد نافرمان ہوتی چلی جائے گی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے بچے ایمان چھوڑ کر کے اور کفر میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یہ سب اللہ کے عذاب ہی تو ہیں۔ تو جتنی بھی یہ دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی استغفار ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں۔ تو یہ تو فائدہ ہے زندہ لوگوں کے لیے بھی، ابھی تو اور بھی بہت فائدے ہیں استغفار کے۔ ایک اور حدیث میں ایک اور سناتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا کتنا پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا فرما بردار ہو جائے، کوئی بھی نافرمانی کرنے والا موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا۔ یہ حدیث ہے، سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو کچھ گناہ کرے گی اور پھر اللہ سے معافی مانگے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور ان کا درجہ ان لوگوں سے بلند فرمائے گا کہ جو لوگ فرما بردار تھے۔ اب اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے گا یار اس کا مطلب تو چلو ہم گناہ کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ تو ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں۔ کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے بتایا کہ صاحب میں گناہ نہیں کرتا ہوں، گناہ تو سب کی زندگی میں ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کا جو دوسرا مطلب ہے کہ ایسی والی قوم جو اللہ کو پسند ہے، توبہ کرنے والی قوم، وہ ہمیں بننا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اب تو حدیث مل گئی تو ہم گناہ کریں گے، گناہ تو ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کا جو دوسرا پہلو ہے کہ ہم لوگوں کو استغفار کرنا ہے، تو ہم لوگ اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ کاروبار کی بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں جا رہا ہوتا ہے، اس لیے جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں اور زندگی اچھی چلتی رہتی ہے۔ یہ تو تھا زندوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہم لوگ اگر ہمارا کوئی عزیز انتقال کر جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا صاحب کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، یہ بہترین کام ہے، ان کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے۔ جو بھی آپ نیک خیر اور بھلائی کا کام کریں
اور پھر یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو میری ذات سے یہ نیک کام ہو گیا ہے آپ کی توفیق سے، آپ اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو یا فلاں مرحومین کو پہنچا دیجئے، تو اللہ اس سے نفع پہنچاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے مرحوم ہیں، ہم لوگ بھی ابھی قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم لوگ بس سورہ فاتحہ پڑھی اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی اور ثواب پہنچا کر کے آ گئے۔ ایک مثال سمجھیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو کسی جرم کے اندر جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب اس کے رشتہ دار 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو جیل کے اندر اس کو کچھ کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہیں، اس کی آسانی کے لیے سامان کر رہے ہیں، اس کی کچھ مدد کر رہے ہیں، حساب ان کو کام نہ کرایا جائے، ان کو صحیح سے رکھا جائے، ان کو سہولت میں رکھا جائے، جو اس کا جرمانہ ہوتا ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو رشتہ دار اس طرح کے ہیں، اور ایک رشتہ دار ایسا ہے کہ جو قانونی اعتبار سے اس کو چھڑانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ جو سزا اس کو ملنی تھی وہ مل گئی ہے، اس کو چھڑایا جائے۔ تو آپ یہ بتائیے ان دونوں رشتہ داروں میں سے کون سے رشتہ دار بہتر ہیں؟ کہ جو اس کی سہولت کے سامان جیل میں رہتے ہوئے پہنچا رہے ہیں وہ اچھے ہیں، یہ جو اس کو چھڑانے کی فکر کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں؟ چھڑانے والے اچھے ہیں نا۔ ایسے ہی لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو فائدہ تو ہو رہا ہے، مردے کو آسانی تو ہو رہی ہے، نفع تو ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لیے استغفار کرتا ہے، کیسے کرے؟ کہ اے اللہ، جو یہ میرے ابا ہیں، میرا بھائی ہے، میرے بستی کے لوگ ہیں، یا جو بھی اس قبرستان میں دفن ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے تو یہ ایسے ہے جسے اس کو چھڑانے کی فکر کر رہا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہترین تحفہ مردوں کے لیے زندوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے مرحوم کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ تو ہم لوگ اپنے عزیز و اقربا کے قبر پر جاتے ہیں یا کہیں پر بھی رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے مرحوم کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، میری والدہ کی مغفرت فرما، یا میرا بھائی ہو، میری بستی والے ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی مغفرت فرما۔ سب سے زیادہ یہی کام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں لکھا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ اگر کوئی ایمان والا ایک دن میں 27 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مؤمنین کی اور تمام مؤمنات کی مغفرت فرما دیجیے، صرف 27 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو مستقل یہ دعا کرے گا مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بندہ کسی کے لیے بھی دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ یعنی اگر آپ مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ کوئی ایسا بن جائے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، کہ یہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، جو ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ اگر 27 مرتبہ مومن اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور زمین والوں کو اس کی وجہ سے رزق دے دیا جاتا ہے۔ کہ اگر اس طرح کے بندے کسی بستی میں جمع ہو جائیں جو مرحوم مومن اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور کم سے کم 27 مرتبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان استغفار کرنے والوں کی برکت سے تمام بستی والوں کو اللہ تعالیٰ حلال اور برکت والا رزق دینا شروع کر دیتے۔ تو یہ کتنا آسان سودا ہے۔ ایک اور مثال لکھی ہے حدیث میں کہ مردہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ مایوس ہوتا ہے، اس امید میں ہوتا ہے کہ بھئی کسی کی طرف سے مجھے کچھ ہدیہ، کوئی تحفہ آئے، اور ہدیہ تحفہ کیا ہے؟ کوئی بھی خیر کا کام کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ مردہ جس کے نام کے ساتھ ہم نے ایصال ثواب کیا ہے اس کو ثواب پہنچے، میرے ابا کو، امی کو، والدہ کو، تو فرشتے جب وہ لے کر کے پہنچتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کی اس نیکی کو مثال دے کر کے اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اگر چھوٹی سی نیکی ہے، جیسے ہم نے کیا کہ بھائی ہم نے مسجد میں 100 روپے دے دیے اس نیت سے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے، تو اب یہ 100 روپے ہیں، اتنے سے ہیں، لیکن سچی نیت سے دیے، اپنے دل میں جذبے کے ساتھ میں دیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں کی برابر کر دیتا ہے۔ پہاڑوں کی برابر، جیسے پہاڑ بڑے بڑے نظر آتے ہیں تو اس کے ثواب کو بڑا کر دیتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو بھائی تمہارے گھر سے جو ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے یہ تحفہ آیا ہے، تو جو وہ مردہ ہوتا ہے بڑا خوش ہو جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے مرحومین کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کو ایصال ثواب کرنے سے ان کو کتنا نفع ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور سب سے اہم کام مردوں کے لیے بھی جو میں نے بتایا وہ ہے استغفار کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا،
اس لیے یہ جو مغفرت ہے اصل، اس کو سمجھو مغفرت. جس کی مغفرت ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، چاہے ساری دنیا کیسی گزاری ہو، زندگی کیسی گزاری ہو. اس لیے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگا کریں جو زندہ ہیں، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگا کریں. اور 100 مرتبہ، 100 صبح کو، 100 شام کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پورا یاد نہیں ہو سکتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو لازم پکڑ لیجئے. ایک تسبیح لے لیجئے، صبح کو 100 مرتبہ پڑھیے، شام کو 100 مرتبہ پڑھیے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. جیسے صبح، دوپہر، شام ناشتہ کھانا زندگی کا حصہ ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. انشاءاللہ العزیز زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو آسان بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، زندوں کی بھی مغفرت فرمائے، مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. سنت ادا کر لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.